السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات کی اگلی قسط۔ اسے ابھی آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سالار کی کال آئی۔ تم پہنچ گئی ہو؟ اس نے ماما کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، تم کہاں ہو؟ ابھی کلینک پر ہوں، سالار نے اسے کہا۔ اور ابو؟ پاپا ساتھ ہیں میرے۔ سالار نے اس کے لفظوں پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں اپنے ابو کا پوچھ رہی ہوں، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت امامہ کی ہاشم کے بارے میں تشویش بری لگی تھی۔ وہ تینوں پولیس کسٹڈی میں ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر اب ہم وہیں جائیں گے۔ امامہ کا دل ڈوبا۔ باپ اور بھائیوں کے حوالات میں ہونے کے تصور سے چند لمحے کے لیے اسے سالار کے زخمی ہونے کے بارے میں بالکل لاپرواہ کر دیا۔ سالار پلیز انہیں معاف کر دو اور ریلیز کروا دو۔ سکندر اس وقت پاس تھے۔ وہ امامہ سے کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن وہ بہت خفا ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی۔ وہ زخمی تھا، لیکن اس نے پوچھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی کہ وہ اب کیسا ہے، اور اس کی بینڈیج ہو گئی۔ یہ زخم گہرا تو نہیں ہے؟ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے فون بند کر دیا۔ کلینک میں اس کی چیک اپ اور بینڈیج میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ خوش قسمتی سے اس کی کسی رگ یا شریان کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ کلینک میں ہی سکندر کی فیملی کے افراد آنا شروع کر دیا۔ وہ سالار کو سکندر کے اشتعال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ نوعیت اختیار کر گیا۔ وہ بے حد ناراض ہونے کے باوجود اس معاملے کو ختم کرانے کا خواہشمند تھا، لیکن سکندر نہیں۔ شاہ نواز کی بیوی اور دونوں بہویں آدھے گھنٹے کے بعد گھر آئی تھیں۔ تب تک طیبہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ سکندر نے فی الحال اپنے گھر میں رہنا بہتر سمجھا تھا۔ شاہ نواز کی بیوی اور بہوؤں نے اگرچہ امامہ سے اس ایشو پر زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن وہ لاؤنج میں طیبہ اور ان لوگوں کی بلند آواز میں ہونے والی باتیں سن رہی تھی۔ طیبہ بری طرح برہم تھی۔ وہ شاہ نواز کے گھر آنے کے باوجود امامہ کے پاس نہیں گئی تھی۔ وہ خود بھی اپنے میں اندر اتنی ہمت محسوس نہیں کر پائی تھی کہ باہر نکل کر ان کا سامنا کرتی۔ وہ بے حد غصے میں ہاشم مبین اور اس کے بھائیوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور وہ گیسٹ روم میں بیٹھی ہچکیوں سے روتے ہوئے سب کچھ سنتی رہی۔ یہ طیبہ کے کڑوے کسیلے جملے یا خاندان کے سامنے ہونے والی سبکی کا احساس نہیں تھا، یہ احساس تھا ہاشم اور اس کے بھائی اس وقت حوالات میں بند تھے۔ نہ جانے اس کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ وہ جانتی تھی اس کی فیملی بے حد رسوخ والی ہے، اور حوالات میں کوئی ان کے ساتھ عام مجرم کی طرح رویہ نہیں رکھ سکتا، مگر وہ جانتی تھی اس کی فیملی کا حوالات میں رہنا ہی بے عزتی کا باعث ہے۔ اس نے دوبارہ سالار سکندر سے رابطے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے پہلی بار اس کی کال نہیں لی تھی، دوسری بار اس کا سیل بند ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے اسی کی کال سے بچنے کے لیے فون بند کیا ہوگا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ اس نے اپنا سیل فون اس کی وجہ سے بند کیا ہوا تھا۔ کیوں پرسوں نہ کروں اس کیس کو، انہیں چھوڑ دوں تاکہ اگلی بار تمہیں شوٹ کر دیں۔ اس نے اسپتال سے پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے گاڑی میں سکندر سے کہا تھا کہ میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، بات بڑھ چکی ہے، اور اس سب کی ابتدا انہوں نے کی ہے۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ پاپا وہ امامہ کی فیملی ہی ہے، اس نے بالآخر کہا۔ نہیں، وہ امامہ کی فیملی تھی۔ انہیں اگر امامہ کی پرواہ ہوتی تو اس کے شوہر پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے، اور اگر انہیں امامہ کی پرواہ ہوتی تو امامہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے نا۔ انہوں نے بین السطور کیا کہا تھا، سالار کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک حد تھی جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ پار کریں، لیکن انہوں نے حد پار کر لی ہے۔ میری فیملی میں سے کسی کو تکلیف پہنچے، میں ہاشم فیملی کو کسی سیلف ہیون میں رہنے کی نہیں دوں گا۔ دے ہیو ٹو پے دا سیم کوائن۔ میں اب انہیں کی زبان میں جواب دوں گا۔ یہ بات تم اپنی بیوی کو بھی بتا دو اور سمجھا بھی دو۔ پاپا پلیز اس ایشو کو حل ہونا چاہیے، سالار نے باپ سے کہا۔ سکندر کا مشتعل رویہ اسے خائف کرنے لگا تھا۔ وہ بے حد متحمل مزاج تھے، لیکن اس وقت سالار ان کا ایک نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ یہ خواہش ان کو کرنی چاہیے، صرف تبھی مسئلہ حل ہوگا۔ ہاؤ ڈیئر ہی ٹچ مائی سن۔ اسے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس کا خیال تھا میں برداشت کروں گا یہ غنڈہ گردی؟ اب وہ مجھے پولیس اسٹیشن سے نکل کر دکھائے۔ انہیں ٹھنڈا کرنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ معاملہ کسی حد تک بڑھ جائے گا اس کا اندازہ سالار کو نہیں تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں جہاں اس کی فیملی پولیس اسٹیشن میں آ گئی تھی، وہاں ہاشم مبین کی بھی پوری فیملی وہاں موجود تھی۔ یہ صرف 2 بارسوخ فیملیز کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ کمیونٹیز کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کے تمام اعلیٰ افسران اس معاملے کو حل کرنے میں وہاں موجود تھے۔ ہاشم مبین کو سب سے بڑی مشکل اس ریسٹورنٹ کی انتظامیہ کی وجہ سے ہو رہی تھی جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ یہ سب کہیں اور ہوتا تو وہ جواباً سالار اور اس کی فیملی کے خلاف
10 بار FIR رجسٹر کروا چکے ہوتے، لیکن حال میں لگے سیکیورٹیز کیمرہ نے ریکارڈنگ ہاشم مبین کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے بہت کافی تھی۔ ابتدائی غصے اور اشتعال کے دورے کے بعد بالآخر ہاشم فیملی نے واقعے کی سنگینی کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، مگر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ سالار فیملی کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں تھی۔ فجر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا تو وہ بالآخر گھر واپس آ گئے۔ واپسی پر سارے راستے سکندر کو کیس واپس لینے پر سالار قائل کرتا رہا، اس میں ناکام رہا۔ سکندر اب اس معاملے میں اپنے بھائیوں کو شامل کرنے کے بارے میں بعد سب کچھ اتنے آرام سے ختم کرنے پہ آمادہ نہیں تھے۔ وہ شاہ نواز کے گھر آنے سے پہلے اپنے گھر سے اپنے اور امامہ کے کچھ کپڑے لے آیا تھا۔ شاہ نواز کے گھر گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا، ابو اور بھائی ریلیز ہو گئے؟ اس کا دماغ گھوم گیا۔ تو واحد چیز جس کی اسے پرواہ تھی وہ صرف اتنی تھی کہ اس کے باپ اور بھائی رہا ہو جائیں۔ اس کا زخم کیسا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اسے ان میں سے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہیں اور ہوں گے بھی نہیں۔ وہ بے حد خفگی سے کپڑے بدلتے ہوئے بتا رہا تھا، پین کلرز لینے کے باوجود اس وقت تک جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت واقعی خراب تھی، اور رہی صحیح کسر امامہ کی عدم توجہی نے پوری کر دی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں اس کے واش روم سے نکلتے ہی اس نے سوجی سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے پوچھا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹ گیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیس واپس لے لو نا سالار، انہیں معاف کر دو۔ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے التجائی لہجے میں کہا۔ سالار نے آنکھیں کھول دی۔ امامہ، میں اس وقت سونا چاہتا ہوں، تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ابو کی کتنی عزت ہے شہر میں، وہ وہاں کیسے ہوں گے، کیسے برداشت کریں گے یہ سب کچھ؟ وہ رونے لگی تھی۔ عزت تو صرف تمہارے ابو کی ہے، میری اور میرے باپ کی، میری فیملی کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی ہوئی روتی رہی۔ یہ سب میرا قصور ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہارے پاس ہر چیز کی وجہ صرف شادی ہے، تم مجھ سے شادی کر کے جہنم میں آ گئی ہو۔ شادی نہ ہوتی تو تم جنت میں ہوتی ہے نا؟ وہ بری طرح برہم ہوا تھا۔ میں تمہیں تو الزام نہیں دے رہی ہوں، میں تو، اس نے خائف ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ شو می سم لالٹی ماما، کچھ میرے ساتھ بھی وفاداری کا مظاہرہ کرو۔ کیسی وفاداری؟ جیسی تم اپنے بھائیوں کے ساتھ دکھا رہی ہو۔ وہ بول نہیں سکی تھی، اس نے جیسے اسے جوتا کھینچ کے مارا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے کبھی اتنا ہرٹ کرنے والی بات بھی کر سکتا ہے، لیکن اسے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر اس کے بستر سے اٹھ گئی۔ سالار نے اس کو روکنے کی بجائے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر 12:30 بجے کندھے میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے کھلی۔ اس کو ٹیمپریچر بھی ہو رہا تھا، کندھے کو حرکت دینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بستر سے اٹھتے اس کی نظر امامہ پہ پڑی، وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رکے بغیر واش روم میں چلا گیا۔ نہا کر تیار ہونے کے بعد وہ باہر نکلا۔ امامہ سے کوئی بات کیے بغیر وہ بیڈ روم سے چلا گیا۔ اسے اپنا آپ وہاں اجنبی لگنے لگا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کی سپورٹ تھا، اور وہ بھی اس سے برگزشتہ ہو رہا تھا۔ میں کیس واپس لے رہا ہوں، لنچ ٹیبل پر بیٹھتے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ پورے ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہاں سکندر کے ساتھ ساتھ شاہ نواز اور اس کی فیملی بھی تھی۔ میں اس پورے معاملے کے بارے میں سوچا ہے، اور طیبہ نے تلخی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ تم سوچنا کب کا چھوڑ چکے ہو، یہ تمہاری بیوی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہوگی۔ مامی ماما کو اس پوری ایکویشن میں سے نکال دیں۔ اچھا تو پھر تم اسے طلاق دے دو، یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ موقع چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا رکھ دیا۔ یہ میں نہیں کر سکتا، اور یہ میں کبھی کروں گا بھی نہیں۔ تو پھر ہم بھی وہ نہیں کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ امامہ کا باپ اور بھائی جیل میں ہی رہیں گے۔ طیبہ نے بھی اسی انداز میں کہا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ سارا معاملہ کتنا بڑھ چکا ہے؟ کیس واپس لینے کا مطلب ان کو شے دینا ہے۔ تم پوری فیملی کو خطرے میں ڈال رہے۔ شاہ نواز نے مداخلت کی۔ رسک تو کیس چلنے کی صورت میں بھی ہوگا، بلکہ زیادہ ہوگا۔ یہ کیس تو مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ وہ جانتا تھا جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے پوری فیملی کی کتنی لعنت ملامت اسے ملنے والی ہے۔ وہ سب کچھ اس کی فیملی کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ امامہ کو خوش کر سکتا تھا یا اپنی فیملی کو، اور فیملی کو ناخوش کرنا اس کے لیے بہتر تھا۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی باہر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی، لیکن اب وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ملازم بالآخر اسے کھانے کے لیے پوچھنے آیا۔ وہ شدید بھوک کے باوجود نہیں گئی۔ وہ لنچ ٹیبل پر بیٹھنے کی اس وقت ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس سے بھوکا مر جانا زیادہ بہتر تھا۔ وہ رات کے 9 بجے تک اس طرح کمرے میں بیٹھی رہی۔ سالار کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کوئی کال، کوئی میسج۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھکن کے عالم میں کب سو گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔
رات کے اس کی آنکھ سالار کے کندھا ہلانے پر کھلی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اٹھ جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ وہ کمرے سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، اپنی آنکھیں رگڑتی رہی۔ کیس واپس لے لیا میں نے، تمہاری فیملی ریلیز ہو گئی ہے۔ وہ ٹھٹکی تھی، وہ بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ کسی نے جیسے ہی ماما کے کندھوں پر سے منوبوجھ اٹھا لیا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والے اطمینان کو بھی وہ نوٹس لائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس کے پیچھے باہر لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے ماحول میں موجود تناؤ اور کشیدگی کی محسوس کی تھی۔ شاہ نواز اور سکندر دونوں بے حد سنجیدہ تھے، اور طیبہ کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ وہ نروس ہوئی تھی۔ وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے صرف اپنے لیے نہیں، شاہ نواز کے رویے میں سالار کے لیے بھی سرد مہریں محسوس کی تھی۔ وہ سالار کے ساتھ جس گاڑی میں تھی، وہ اسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ سکندر اور طیبہ دوسری گاڑی میں تھے۔ سالار پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتا کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی سب سے خاموشی اور سرد مہری ویسی ہی تھی۔ سالار، سکندر اور طیبہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گیا اور وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ملازم اسے کھانے پہ بلانے آیا تھا۔ تم مجھے یہیں کھانا دے دو۔ بھوک اس قدر شدید تھی کہ وہ اس بار کھانے سے انکار نہیں کر سکی۔ ملازم کی واپسی 2 منٹ بعد ہی ہو گئی۔ سالار صاحب کہہ رہے ہیں آپ باہر سب کے ساتھ آ کر کھانا کھائیں۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی۔ یہ بلاوا کچھ غیر متوقع تھا۔ ٹیبل پر سکندر، طیبہ اور گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بہت مشکل تھا۔ وہ کھانا اندر لانے کے لیے نہ کہہ چکی ہوتی تو اس وقت بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیتی، لیکن اب یہ مشکل تھا۔ ہمت کرتے ہوئے جب بالآخر ڈرائنگ روم میں آئی تو سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کامران کی بیوی زویا طیبہ سے کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کی آمد پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا۔ صرف سالار اپنی پلیٹ میں کچھ ڈالے بغیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اس نے اسے پوچھتے ہوئے چاولوں کی ڈش اس کی طرف بڑھائی، اور وہ کھانے کی طرف وہ پوچھے بغیر کچھ نہ کچھ اسے بڑھاتا رہا۔ وہ ٹیبل پر ہونے والی بات چیت کو خاموشی سے سنتی رہی اور شکر ادا کرتی رہی کہ وہ اس سے متعلقہ نہیں تھی باتیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایشو اب اس لیے زیر بحث نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے اس حوالے سے سب کی لعنت ملامت سمیٹ چکا تھا۔ ماحول آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ طوفان گزرنے کے بعد اس کے اثرات معدوم ہونے لگے تھے۔ وہ کھانے کے بعد بیڈ روم میں سالار کے ساتھ آئی۔ وہ ایک بار پھر بات چیت کیے بغیر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اندھیرے میں کچھ دیر بستر پہ بیٹھی رہی۔ پھر اس نے جیسے مصالحت کی پہلی کوشش کی۔ سالار، آنکھیں بند کی۔ اس کی بات سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کی بات کا جواب دے یا نہ دے۔ سالار، بولو، اس نے بالآخر کہا۔ زخم گہرا تو نہیں ہے؟ نرم آواز میں اس نے پوچھا۔ کون سے والا؟ ٹھنڈے لہجے میں کیا گیا سوال اسے لاجواب کر گیا تھا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سوال کو بدلا تھا۔ اگر ہو بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا زخم ہے اور میرا درد ہے۔ اس جواب نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں کیا؟ اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹا کر پیشانی پر گیا تھا۔ بات بدلنے کے لیے وہ اور کیا کرتی؟ اس کا ہاتھ پیشانی سے ہٹاتے ہوئے سالار نے اس کی طرف اسی ہاتھ سے ٹیبل لیمپ آن کیا تھا۔ امامہ، تم وہ کیوں نہیں پوچھتی جو پوچھنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کہا۔ چند لمحے سے کچھ بے بسی سے دیکھتے رہے، پھر اس نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ابو سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ وہ بتاؤں جو انہوں نے کہا؟ وہ جو انہوں نے مجھ سے؟ انداز اب بھی تیکھا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تم سے؟ اس نے جواب میں ہاشم مبین کی گالیوں کو بے حد بلنٹ انداز میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں گالیوں کا نہیں پوچھ رہی، انہوں نے ویسے کیا کہا تم سے؟ اس نے کچھ خفگی اور سرخ چہرے کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی تھی۔ او سوری، ان کی گفتگو میں 70% گالیاں تھیں۔ اگر میں بہت مختصر بھی کروں تو بھی کتنا ایڈٹ کر سکتا ہوں۔ بہرحال باقی باتوں میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں سور ہوں لیکن کتے جیسی موت مروں گا، اور کچھ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ میری بہن بیٹی کے ساتھ ہو، اور اس کے لیے وہ خصوصی طور پہ دعا اور بددعائیں فرما رہے تھے۔ تمہارے لیے بھی انہوں نے کچھ پیغام دیے ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں کہ میں تمہیں بتا دوں۔ یہ تھی وہ گفتگو۔ وہ نم آنکھوں سے کنگ بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اپسیٹ تھا، اس کا اندازہ لگانا آسان تھا، لیکن وہ کتنا ہرٹ ہوا تھا یہ بتانا مشکل تھا۔ انہوں نے تم سے ایکسکیوز نہیں کیا؟ بھرائی آواز میں اسے جواب دیا۔ کی تھی انہیں بڑا افسوس تھا کہ انہیں اس وقت ان کے پاس پسٹل کیوں نہیں تھا، یا کوئی اچھے والا چاقو،
کیونکہ وہ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر بے حد ناخوش تھے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ پھر تم نے کیس کیوں ختم کر دیا؟ تمہارے لیے کیا؟ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ سر جھکا کے رونے لگی تھی۔ میں تم سے اور تمہاری فیملی سے کتنی شرمندہ ہوں میں بتا نہیں سکتی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مجھے مار دیتے۔ میں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، لیکن تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے۔ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ میں کل رات سے خوار ہو رہا ہوں، پریشان تھا۔ مجھے تو تم رہنے دو۔ مجھے تم سے اس حوالے میں سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے تو وہ تھوڑا بہت ریئیکٹ کریں گے۔ دیٹس ناٹ نیچرل۔ یہ فطری بات نہیں ہے، 2-4 ہفتے لگیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے رسانی سے کہا تھا۔ امامہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری کوئی عزت نہیں کرتا۔ سالہ نے اس کی بات کاٹی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ پاپا نے، ممی نے یا کسی اور نے؟ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن سالہ نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اور کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں تم سے۔ جس دن تم سے کچھ کہے تب تم کہنا کہ تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا۔ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں تمہیں کبھی اپنے باپ کے گھر میں بھی نہ لے کر آتا اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ یہاں تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ تم سے شادی جیسے بھی ہوئی تم میری بیوی ہو، اور ہمارے سرکل میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ پتہ نہیں۔ اب یہ رونا دھونا بند کر دو، اس نے قدرے جھڑکنے والے انداز میں کہا۔ 6:30 بجے کی فلائٹ ہے، سو جاؤ۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے 1.5 دن میں جان لیا ہے کہ وہ دنیا میں کتنی محفوظ اور کتنی غیر محفوظ تھی۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین اس کے وجود کی وجہ سے تھی۔ اس کے سر پر سایہ دینے والا آسمان بھی اسی کی وجہ سے تھا۔ اس کا نام اس کے نام سے ہٹ جاتا تو دنیا میں کوئی اور اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ زندگی میں اس سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اس کی مدد اور سہارے کے لیے محتاج تھی۔ اس تعلق کے بعد یہ محتاجی بہت بڑھ گئی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کے سر رکھنے سے اس کے کندھے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ جانتی تھی اسے کبھی نہیں ہٹائے گا، اور سالار نے اسے ہٹایا بھی نہیں تھا۔ بازو اس کی گرد حمائل کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے لائٹ آف کر دی تھی۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے اس نے سالار کو بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ کیا؟ وہ چونکی تھی۔ تم نے مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ اس واقعے کے اگلے چند ہفتے وہ لاہور میں بھی کچھ محتاط رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے ہر ڈر خوف ختم ہو گیا۔ ماما کی فیملی کی طرف سے اس بار اس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں ملی تھی جیسی ماما کے گھر سے چلے جانے پر سکندر کی فیملی کو ملتی رہی تھی۔ فوری اشتعال میں آ کر ہاشم اور ان کے بیٹے ان پر حملہ کرنے کی غلطی تو کر بیٹھے تھے، لیکن بہت جلدی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ماما کو زبردستی واپس لے جانا اب ان کے لیے مسائل کو بڑھا سکتا ہے، کم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چھوٹی امامہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے حلقۂ باب میں بول رکھے تھے۔ ان کے کھل جانے کا مطلب رسوائی اور جگہ سائی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اسے